إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله عليم حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ. جس شخص نے بھی ان ناموں کو یاد کیا، ان کے معنی کو سمجھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام جو میں نے قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، جس میں ہے کہ واللہ علیم حلیم. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حلیم ہے. ہا لام یا میم حلیم. ہمارے معاشرے میں ایک سالن ہے جس کو ہمارا معاشرہ حلیم کہتا ہے. وہ در حقیقت حلیم نہیں ہے، وہ دالوں کا مجموعہ ہے، دلیم اس کو کہہ سکتے ہیں. حلیم اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے. حلیم کہتے ہیں بردبار کو. حلیم کہتے ہیں برداشت کرنے والے کو. اور یہ نام اللہ تعالیٰ کا حلیم قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، اور جہاں بھی ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ساتھ ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ کے 2 نام کہیں بھی ذکر ہوں، پھر تیسرا معنی بھی ایک اور بھی آ جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ واللہ علیم حلیم. برداشت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا جس بندے کو ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی باتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں وہ بندہ کیسا ہے. وہ ہمارے ساتھ دوستی کر رہا ہے یا دشمنی کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ. تنہائیاں اس کی کیسی ہیں،
عام اس کے حالات میں اس کے معاملات کیا ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کی ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی خلوتوں کو بھی جانتا ہے، اس کی جلوتوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ جانتے ہوئے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے پہچانتے ہوئے بھی حلیم، جان بھی رہا ہے سب کچھ اور ساتھ میں وہ برداشت بھی کر رہا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے۔ غفور ہے وہ، ایک گناہ کیا ہے اس سے معافی مانگی، معاف کر دیا، غفور ہے۔ پھر کیا، پھر معافی مانگ لی، پھر معاف کر دیا، پھر کیا، پھر معافی مانگ لی، وہ معاف کر دیتا ہے، اور حلیم بھی ہے، برداشت بھی کر رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیکٹری کا مالک، اور ہم اگر وہاں غیر حاضری کریں یا کوئی غلطی کریں، ایک بار معاف کرے گا، 2 بار معاف کرے گا، 3 بار معاف کر دے گا، اس سے زیادہ بار نہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، واللہ غفور الرحیم، اگر 70 بار بھی اس سے گناہ کر کے معافی مانگو گے وہ معاف کرنے والا ہے، اور حلیم ہے، اور وہ پھر ہم تو معاف کر دیتے ہیں، اور کیسے معاف کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ہم تو اگر کسی کو معافی دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں چلو میں نے معاف کر دیا، آئندہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے نہ آنا، میں نے معاف کر دیا، جاؤ دوبارہ مجھے تمہاری شکل نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، وہ تو اپنے گھر کے سامنے نہیں آنے دیتا، اور یہ بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ اگر 100 بار بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے، وہ جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، 100 بار گناہ کیا اس نے قتل والا، اس کے بھی معاف کرنے کی پلاننگ اللہ نے کر لی کہ اس کو معاف کرنا ہے۔ واللہ غفور حلیم، برداشت بھی کرتا ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے اور برداشت بھی کر رہی ہے۔ ہم اگر کسی کی بات کو برداشت کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ملازم ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، وہ چودھری ہیں، ہم باتوں کو برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ کل اس سے کام پڑ سکتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم بڑے آدمی کی جو ہے وہ ہر بات کو برداشت کر لیتے ہیں، ملازم جو ہے، نوکر جو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ذات ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ذات ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، بے پرواہ بھی ہے اور برداشت کرنے والا۔ اور پھر چوتھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ شکور حلیم، اللہ قدردان بھی ہے اور بردبار بھی، برداشت کرنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ آپ کہیں بھی
20 سال تک آپ نے خدمت کی ہو، لیکن آپ کی 20 سال کی خدمت کو وہ نظر انداز کر دیں، قدر نہیں۔ 30 سال تک آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے رہے، آپ کی وہ ساری خوبیاں ختم کر دیا، کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والا ہے۔ جو آپ نے نیکیاں کی ہیں 10 سال کی 20 سال کی، ان کی قدر کرنے والا ہے، حلیم، اور جو آئندہ گناہ کر رہا ہے اس کو برداشت بھی کر رہا ہے، اس غلطیوں کو برداشت بھی کر رہا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو دعا الکرب کہتے ہیں، مصیبت کے وقت کی دعا۔ اس میں بھی ایک 5ویں جگہ اللہ نے جو ہے وہ حدیث میں ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ دعا جو ہے مصیبت کے وقت پڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا هو العظیم الحلیم۔ یہاں عظیم اور حلیم اللہ کو کہا ہے کہ وہ اللہ عظیم ہے اور حلیم ہے۔ ہم تو چھوٹے ہیں نا، ہم چھوٹے ہونے کی وجہ سے برداشت کر لیتے ہیں، کمزور ہے نا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ کتنا عظیم ہے؟ فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ عظیم ہو کر بھی برداشت کر رہا ہے۔ ہم تو برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ کمزور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عظیم ہے، جو عظیم ہو، جو سب سے بڑا ہو، وہ کیوں برداشت کرے؟ لیکن اللہ نے اپنے صفت عظیم کے ساتھ حلیم کو ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور ساتھ میں حلیم برداشت کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ برداشت نہ کرے، یہ دنیا باقی رہ سکتی ہے؟ کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابۃ۔ اگر اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا نہ ہو، یہ برداشت کر رہا ہے جس کے نتیجے میں کوئی زمین پھٹ نہیں رہی، کوئی آسمان پھٹ نہیں رہا۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑنے لگ جائے ایک ایک غلطی پر، تو پھر زمین باقی نہیں رہے گی، کوئی ایک کیڑا باقی نہیں رہے گا زمین پر، من دابہ، کوئی دابہ باقی نہیں رہے گا۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کا حصہ بناتے ہیں، وہ اللہ کا حصہ کسی اور کو بھی دیتے ہیں، اس کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ جب کوئی اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کا پارٹنر بناتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس وقت آسمان اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ تو اجازت دے میں پھٹ کر اس کے اوپر گر جاؤں۔ آسمان اللہ سے اجازت مانگتا ہے، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، اس کو اندر غرق کر دوں۔ اور پہاڑ جو ہے وہ اجازت مانگتے ہیں اللہ جو تیرا شریک بناتا ہے ہم اس پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے، یہ اجازت دے دے۔ کیوں یہ اجازت مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کوئی اللہ کی اولاد بنائے، ابن اللہ کہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فلاں جو ہے وہ نور من نور اللہ ہے، فرمایا کہ آسمان اس وقت اتنا غصے میں آتا ہے، آسمان مخلوق ہے،
کہ وہ پھٹ کر اس کے اوپر گر جائے جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، لیکن وہ حلیم ہے، وہ برداشت کر رہا ہے۔ کہا یؤذینی ابن آدم، یہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، یسب الدہر وانا الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ زمانہ میں ہوں۔ یہ زمانے کو پھیرنے والا کون ہے؟ کہا میں ہوں، انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں دن کو لاتا ہوں، میں رات کو لاتا ہوں، میں یہ دنیا کے یہ سارے معاملات کو میں پھیرتا ہوں۔ یہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے کہ زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، یہ سب الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، وانا الدہر، اور میں زمانہ ہوں اور میں زمانے کو بدلنے والا ہوں۔ کیسی کیسی باتیں اللہ کو لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، برداشت کر رہا، برداشت کر رہا، ہر بات کو برداشت کر رہا، اس لیے کہ وہ حلیم ہے، معاف بھی کر رہا ہے اور برداشت بھی کر رہا ہے، قدردان بھی ہے، برداشت بھی کر رہا ہے، علیم بھی ہے، برداشت بھی کر رہا ہے، ہر بات کا پتہ ہے اس کو، کون کیا کر رہا ہے، کس ٹائم کر رہا ہے، کس کو شریک بنا رہا ہے اللہ کا، سب کچھ پتہ ہے، باوجود کہ وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں اور اللہ پھر بھی ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم ہے۔ کہا کہ بندوں میں بھی اگر یہ صفت آ جائے برداشت والی، جس بندے میں بھی یہ صفت آ جائے حلم والی، برداشت کرنے والی صفت آ جائے، تو اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ قریب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو نماز پڑھنے میں بھی لذت آئے گی، جب وہ اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کے ذکر میں بھی اس کو لذت آئے گی، اس لیے کہ یہ بندے میں بھی برداشت ہے اور یہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ کے ولی اور پیغمبر سب گزر گئے، لیکن دو پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے سب سے زیادہ کیا ہے۔ تقریباً اگر آپ گنے قرآن مجید میں 63 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے، 63 مرتبہ۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، میرا ابراہیم جو ہے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ گھر سے نکال دیا، برداشت کر رہا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، برداشت کر رہا ہے، لوگ سارے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا کر اس میں ڈال دیا ہے، یہ برداشت کر رہا ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ دو جگہ اللہ نے کہا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ برداشت کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ سے معافیاں مانگنے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف اللہ کی طرح جو ہے وہ برداشت کرنے والا ہو، اس میں صفت برداشت ہو، پھر وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کو دے گا، فوراً دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرب ہے، اس کو اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ اب یہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کی، بڑھاپے میں کیا دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ کوئی بیٹا دے دے، مجھے کوئی بیٹا عطا کر دے۔ اور پھر اللہ نے بیٹا بھی کیا دیا ہے، کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے پھر بیٹا دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیسا بیٹا؟ وہ بھی حلیم ہے، وہ بھی برداشت کرنے والا ہے،
اس بڑھاپے کی عمر میں اگر ایسا بیٹا مل جائے جو باپ کی ہر بات کو برداشت کرنے والا ہو، کیونکہ بڑھاپے میں جا کر باپ سے کچھ ایسے باتیں نکل جاتی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہوتی، لیکن اللہ اگر ایسی اولاد دے اور ایسی جو ہے وہ بیٹے دے دے جو برداشت کرنے والے ہو، اور یہ کتنا بیٹا برداشت کرنے والا ہے۔ اس کے باپ نے تو بڑی سخت جملے کہے، بڑے سخت جملے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے کاٹ رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے باپ نے کہی، لیکن بیٹے نے بھی، بیٹا بھی تو حلیم ہے نا، اس عمر میں اگر بیٹا جو ہے وہ حلیم مل جائے، برداشت کرنے والا مل جائے، تو کیا کہا انہوں نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان مت دیکھو میرے انتظار پر، مجھے نہ دیکھو کہ کیا میں کروں، آپ کر گزریے، کاٹ دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے۔ یہ ہے بیٹا بھی حلیم ہے، اور اللہ کی صفت بھی برداشت کرنے والے، یہ اپنے اندر صفت برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو میرا وفادار ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، جس کی محبت میں کوئی خلل نہیں ہوتا، کوئی خلل نہیں۔ گہری دوستی جس سے ہوتی ہے وہ میرا ابراہیم ہے، جس سے اللہ نے اس سے دوستی کی ہے، اور وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کے خلیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اتخذنی، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت برداشت والی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ مکہ میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور مکہ والے جو ہیں آپ کے دشمن ہیں۔ آپ کا نام محمد، تعریف جس کی گئی ہو، مشرکین مکہ جو ہے وہ اس نام سے چلتے تھے، کہتے ہیں ہم اس کو ہر وقت محمد محمد کہتے ہیں، یہ تو اس کا نام ہی ایسا ہے کہ تعریف کیا ہوا، لہذا اس نام کو بدل دو، اس کا کوئی الٹا نام رکھو۔ سب سے پہلا الٹا نام رکھنے والے مشرکین مکہ ہے۔ کہا کیا نام رکھے؟ کہا اس کا نام مزمم رکھو، محمد نہ رکھو، اس کو مزمم کہو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں جاتے تو مشرکین مکہ اشارہ کر کے کہتے یہ مزمم جا رہا ہے، یہ مزمم جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور صحابہ سے کہتے کہ اے میرے صحابہ، کیف یصرف اللہ عنی سبابہم ولعانہم، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی گالیوں کو اور ان کی لعن طعن کو مجھ سے پھیر دیا ہے۔ کیسے پھیر دیا اللہ نے؟ یسبون ویلعنون مزمما وانا محمد، یہ گالیاں دیتے ہیں مذمم کسی مذمم کو، اور لعن طعن کرتے ہیں مذمم کو، وانا محمد، میں تو محمد ہوں۔ یہ پتہ نہیں کس مذمم کو گالیاں دیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت دیکھیں، کوئی آپ کا الٹا نام لے کر آپ کو پکارے، کتنا غصہ لگتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت تھی۔ اور پھر آپ مکہ کی گلیوں میں توحید کا پیغام دے رہے ہیں،
لوگوں کو بتا رہے ہیں اے مکہ والو، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ کی گلیوں میں آپ دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے آپ کا چچا یہ کپڑے کی جھولی میں پتھر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں سے پتھر نکال نکال کر مار رہے ہیں، اور ساتھ لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں میں جانتا ہوں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ آپ آگے آگے دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے سے چچا آپ کو پتھر مار رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میں جانتا ہوں یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ مجنون ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، زماد ازدی، وہ دم جھاڑ کرنے والا تھا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کیا کہتا ہے، مکہ والوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے ہمارا یہاں مکہ میں، خوبصورت ہے لیکن اس کا ذہن کام نہیں کرتا، دماغ کام نہیں کرتا، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ زمام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دم کر کے دیکھتا ہوں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ مکہ کے سارے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان پاگل ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا کیا؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے نبی کو سامنے بٹھا کر یہ کہے کہ آپ پاگل ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے پاگل کہتے ہیں، آپ میری بیماری کا تو دیکھو کہ میری بیماری کیا ہے، میں آپ کو اپنی بیماری سامنے رکھتا ہوں اور اس بیماری کو دیکھ کر آپ پھر علاج اور دم کر دینا مجھ پہ۔ اس نے کہا کیا بیماری ہے؟ آپ نے جو ہے وہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں اور خطبہ پڑھتے پڑھتے رک گئے۔ اس نے پھر کہا عید علیہ کلماتک، اپنے کلمات کو پھر دہراؤ۔ پھر آپ نے دہرائے، پھر دہراؤ، اور دہراتے دہراتے کیا کہتا ہے، ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یہ پاگل پن کا علاج کرنے آیا تھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیا کہ جب تک زندگی رہے گی آپ کا غلام بن کے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت جو ہے وہ برداشت کی بہت زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ اکھڑ طبیعت ہوتے، اکھڑ مزاج ہوتے، یہ جو پروانے آپ کے ارد گرد جمع ہے کوئی بھی نہ آتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہوئے ہوئے، یہ اللہ کا کرم ہے آپ کا۔ اگر آپ اکھڑ طبیعت ہوتے یہ کوئی بھی شخص آپ کے قریب نہ آتا، آپ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ اور پھر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے ساتھ کیسے کیسے لوگ آئے۔ ایک دیہاتی آیا، اونٹنی پر سوار ہو کر آیا اور اونٹنی سمیت مسجد میں داخل ہو گیا، پیشاب کی حاجت ہوئی، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کر دیا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ صحابہ اکرام نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کرنے دو اس کو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، آپ نے ایک لوٹا پانی کا منگوایا اور اس پر انڈیل دیا اور پھر اس شخص کو بلایا، اپنے پاس اس دیہاتی کو بلا کر کیا کہا یہ مسجدیں لم تبنا لہذا، اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں تو پیشاب کرے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ آپ نے اس کو سمجھایا، اس نے سمجھنے کے بعد آپ کے ساتھ دین سیکھ کر آپ کے ساتھ جو ہے وہ وہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے دعا کر رہا تھا۔ اور دعا کیا کر رہا تھا؟
اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر معنا احدا، اللہ مجھے معاف کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے، اور کسی کو معاف نہ کرنا، ہمارے ساتھ کسی کو معاف نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرکت کو برداشت کیا، ساتھیوں کو منع کر دیا۔ آج اگر کوئی مسجد میں پیشاب کرتے پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری برداشت کیا ہے، ہماری کیسی برداشت ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب چیزیں برداشت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت، آخر کیا کہتا ہے، اتق اللہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو، ما قسمت سویہ، آپ کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے، اے دل یا محمد، اے دل، عدل کرو۔ آپ بتائیں، یہ جملے سننے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، یہ مجھے منافق لگتا ہے، میں اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر میں عدل نہیں کر سکتا تو اور کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کر سکتا تو اور کون عدل کرے گا اس دنیا میں؟ اور پھر آپ نے عمر کو ٹھنڈا کیا اور یہ کہہ کر کہ رحم اللہ موسیٰ، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی اکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو بڑی تکلیفیں دی، بہت تکلیفیں دی، حتیٰ کہ وہ پیغمبر کہہ چکے لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیفیں دیتے ہو جبکہ تمہیں سب کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اس سے زیادہ یہ تو کوئی جملے کچھ بھی نہیں ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، اس سے خطرناک جملے موسیٰ علیہ السلام کو کہے گئے، فصبر، موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، برداشت کیا۔ اور اس طرح کی بہت سارے واقعات، حتیٰ کہ ایک دیہاتی آیا، جمعے کے دوران آپ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ خطبہ روکیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی بات کو سن کر آپ نے خطبے کو روک دیا اور وہیں کھڑے کھڑے جو ہے وہ دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی نیچے نہیں کہ اوپر سے آسمان سے بارش برسنی شروع ہو، اتنی برسی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ پورا ہفتہ جو ہے یہ بارش چلتی رہی، پورا ہفتہ، حتیٰ کہ دوسرا جمعہ آ گیا، سب صحابہ جمعے میں بھیگتے ہوئے آئے مسجد نبی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ پھر وہی دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے نبی خطبہ روک دیں، پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش کے لیے دعا کرائی اس نے، کہا اللہ کے نبی ایک ہفتے سے بارش ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، آپ دعا کریں اللہ اس کو روک دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اشارہ کیا انگلی سے بادلوں کی طرف کہ اے بادلوں ادھر سے ادھر چلے جاؤ، کہا کہ اللہ کے نبی کا اشارہ ہونا تھا، آپ نے دعا کی، وہ بادل اسی وقت چلے گئے۔ ہم جب آئے جمعہ پڑھنے تو ہم بارش میں آئے تھے، جب جمعہ پڑھ کے جا رہے تھے دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باتیں برداشت کرتے تھے۔ جمعے کے دوران یہ دیہاتی آ کر آپ سے کہتے تھے، حتیٰ کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ آپ خطبہ ہی دے رہے تھے، کتنی برداشت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور آ کر خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے لگا؟ رجل غریب یسأل عن دینہ، میں ایک اجنبی آدمی ہوں، میں دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دین سکھائیں، دین بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر اس کے پاس گئے، کرسی منگوائی، کرسی پر بیٹھ کر اس کو دین سمجھایا۔ جب اس نے اجازت دی پھر آپ خطبہ دینے کے لیے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت دیکھے کہ خطبہ چھوڑ کر اس کو دین سکھا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے آپ کو بھی دیکھتے جائیں کہ ہمارا کیا حالات ہے، ہمارے اندر یہ برداشت ہے؟ ہم تو جو ہے وہ بیسیوں باتیں کرتے ہیں، بیسیوں باتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے آپ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا کہ آج میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے بچہ جو ہے وہ کوئی رو رہا ہے، اور میں نماز کو مختصر کر دیتا اس لیے کہ کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو اس کے رونے سے۔ آپ یہ ساری باتیں برداشت کرتے ہیں۔ آج ہم مسجدوں میں بچوں کو نہیں آنے دیتے، ڈانٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی صفیں جو ہے وہ بڑوں کی ہوتی تھی اتنی پیچھے بچوں کی ہوتی تھی۔ بچے تو شور کرتے ہی ہیں، بچوں کے شور کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، نہ نماز میں خلل ہوتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ وہ بچہ اگر سمجھدار ہو تو پھر شور کیوں کرے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بچے آتے تھے آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا کہ یہ بچہ شور کیوں کر رہا، یہ کس کا بچہ ہے، اپنے بچوں کو سمجھا کے کیوں نہیں لاتے؟ یہ آپ نے کبھی نہیں کہا، کبھی بھی آپ نے نہیں کہا۔ حتیٰ کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کی نماز سے پیچھے بچوں کی صف میں تھے، اور نماز میں آپ سجدے میں گئے، وہ دونوں بچے حسنین کریمین دونوں جو ہے وہ صفوں کے اندر سے چیرتے ہوئے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ کی کمر کے اوپر آگے بیٹھ گئے، دونوں بچے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہے، بچے کھیل رہے ہیں آپ کی کمر کے اوپر، دونوں آپ کے نواز سے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، آپ اٹھ نہیں رہے۔ ایک صحابی کہتا ہے مجھے ڈر ہوا کہ اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ نہیں کرتے، کہا میں نے سجدے میں سے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کی کمر پر دو بچے بیٹھے ہوئے، حسن حسین بیٹھے ہوئے، اور میں سمجھ گیا کہ آپ نے جو آج سجدہ جو ہے وہ لمبا کیا اسی وجہ سے۔ اس صحابی نے تو دیکھ کر تسلی ہو گئی، ایک دوسرے صحابی کے دل میں خیال آیا کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں؟ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ جب بچے وہ آپ کی کمر سے اترے پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ سجدے سے اٹھے۔ بچوں کو مسجد میں لائیں، اگر مسجد میں بچوں سے نماز میں خلل ہوتا تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز میں خلل ہوتا۔ وہ بچے ساری صفیں کراس کر کے اللہ کے نبی کی کمر پر کھیل رہے ہیں، آپ سجدے میں۔ مرو اولادکم الصلاۃ، جب بچے 7 سال کے ہوں ان کو حکم دو نماز پڑھنے کا۔ 3 سال کا پیریڈ ہے 10 سال تک کا، 3 سال جو ہے بچوں کو مسجد کی طرف لائیں، بلکہ امام صاحب کا نمبر لینے، گاہے بگاہے دن میں فون کر کے پوچھتے رہیں قاری صاحب ہمارا بچہ مسجد میں تھا یا نہیں تھا، پوچھیں، یہ ڈیوٹی پوری کرے۔ 3 سال تک اگر آپ نے یہ ڈیوٹی دے دی
وہ بچہ پکا نمازی بن جائے گا۔ اگر 3 سال تک بھی جو ہے وہ بچہ پھر نماز نہ پڑھے، 10 سال کا ہو گیا، پھر ہے وَضْرِبُوهُ ہو، پھر ان کو مارو، تھوڑی سی سزا دو۔ لیکن یہ 3 سال کا پیریڈ، یہ سخت ڈیوٹی ہم کر کے تو دیکھیں، پہلے پوچھیں امام صاحب سے کہ ہمارا بچہ کس کس نماز میں آیا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اور بچوں کو جو ہے وہ مسجد میں لائیں، یہ آئیں گے تو دیکھیں گے، معصوم بچے جیسے آپ کریں گے ویسے وہ کرتے ہیں۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں وہ لیٹ جاتے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس طرح جا کے سجدے میں جانا ہے۔ جب آپ رکوع میں جاتے ہو آپ کو دیکھتے ہوئے رکوع کرتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھ جاتے ہیں، جس طرح آپ ہاتھ باندھتے ہیں وہ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں۔ ان بچوں کو جو ہے وہ اپنے گھروں میں لائیں، مسجدوں میں لائیں جو ہے وہ، تاکہ جو ہے وہ نماز پڑھیں، ان کی تربیت ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ کتنا برداشت آپ کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے، عورتیں اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو لے کر آتی آپ سے دعا کرانے کے لیے، معصوم بچوں کو دعا کرانے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس لاتی، حتیٰ کہ ایک دن کا بچہ اس کو اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں، اللہ کے نبی اس کو گٹی بھی دے دے، اور اس کا بعض دفعہ اللہ کے نبی اس کو گٹی بھی دیتے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا نام بھی رکھ دیتے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی کریمی اور حلیمی کیسی دیکھی کہ بعض بچے آپ کی گود میں صحابہ کرام لا کے دیتے، اور بچے آپ کی گود میں پیشاب کر دیتے تھے۔ بچہ اپنا ہو پیشاب کر دے، اتنا برا نہیں لگتا، بچہ کسی اور کا ہو اور آپ کی گود میں پیشاب کرتے، آپ کو نفرت آتی ہے، یہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری تھی، آپ کی برداشت تھی کہ بچے آپ کی گود میں پیشاب کر دیتے، لیکن آپ کبھی برا نہیں مناتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر وہ صحابہ، وہ دیہاتیوں کو جو اللہ کے نبی کے پاس جو ہے وہ مختلف ٹائم میں آتے رہے، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، بعد میں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد وہ رو رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو کیسی کیسی باتیں کی ہیں، ہم تو اللہ کے نبی سے کیسے کیسے باتیں کرتے رہے۔ وہ دیہاتی رو رہے تھے، کہا اس وقت ہمیں سمجھ نہیں تھی، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ہستی کون تھی۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو درخت سلام کرتے ہیں، جس کو پتھر سلام کرتے ہیں، جس کو فرشتوں کی ٹولیاں آ کر سلام کرتی ہے، یہ وہ ہستی تھی۔ پھر روتے تھے یہ دیہاتی جو اللہ کے نبی کے پاس اس طرح کی آ کے باتیں کرتے رہے، لیکن جب سمجھ آئی یہ تو اللہ کے نبی کی برداشت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو برداشت کر لیتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی راستے میں جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا اور صحابہ بھی تھے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں پر جو ہے وہ ایک چادر تھی، دھاری دار موٹی چادر تھی، اس نے آتے ہی فجبدہ جبدتن شدیدتن، اس نے آ کر اس چادر کو زور سے کھینچا، کہا اس دیہاتی نے آ کر زور سے کھینچا، اور جب اس نے اتنا زور سے کھینچا آپ کا جو گردن پر نشان پڑ گئے، گردن پر نشان پڑ گئے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ساتھ میں اس نے کیا کہا، مرنی من مال اللہ الذی عندک، جو مال اللہ کا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے دو، مرنی حکم دو کہ مجھے دیں، وہ جو اللہ نے مال دیا مال غنیمت میں سے مجھے دیں۔ اور کس طریقے سے آ کے مانگ رہا ہے، آپ کا جو ہے وہ کپڑا جو ہے اس کو کھینچ کر آپ کے گردن کو جو ہے وہ زخمی کر دیا، پھر مانگ رہا ہے کہ اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے مجھے دیں۔ آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو اور آپ اس فیکٹری کے مالک کے دفتر میں جا کر
اس کی گردن کو کھینچ کر کہیں کہ میری تنخواہ دے، کیا آپ پر گزرتی ہے اور کیا وہ مالک کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، لیکن طریقہ لینے کا یہ تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کھینچ کر یہ جملہ کہا، آپ نے مڑ کر جو ہے وہ جب اس کو دیکھا، اس دیہاتی کو، آپ مسکرانے لگ گئے۔ برداشت دیکھیں اللہ کے نبی، مسکرانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، اس کو مال غنیمت سے جو چاہتا ہے تو مال دے دو، اس کو سارا دے دو اس کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمی ہے، برداشت ہے آپ۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال۔ میں 6-7 سال کا بچہ تھا، 8-9 سال کا بچہ تھا، لیکن 10 سالوں میں کبھی بھی اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا کہ انس یہ تو کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سالوں میں ایک بار بھی نہیں کہا، ایک بار۔ ہم تو 10 دنوں میں جو ہے وہ کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، 10 دنوں میں 10 سال خدمت کی، اللہ کے نبی کی نوکری کی ہے، خدمت کی ہے۔ 10 سالوں میں ایک بار بھی اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر دیا، یہ کیوں کیا، ایسا بھی نہیں کہا۔ کہا ایک دن جو ہے وہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام سے بھیجا، بچہ تھا، باہر نکلا، بچے باہر کھیل رہے تھے، بس میں بھی جا کے ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ کافی دیر تک کھیلتا رہا، اللہ کے نبی وہاں بیٹھے انتظار کر رہے۔ آپ نے بڑا انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد پھر میرے پیچھے پیچھے آ گئے اور دیکھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ میرا کان پکڑ کے اللہ کے نبی نے کہا انس کس کام کے لیے آئے تھے، کس کام کے لیے آئے تھے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر میں اس کام کرنے کے لیے گیا، کھیلتا رہا بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کوئی ڈانٹا نہیں، آپ برداشت کرنے والے تھے۔ آج جو ہے وہ آپ دیکھیں، میں آج ہی میرے واٹس ایپ میں جو ہے وہ ایک کسی نے بھیجا ہے، یہ کلفٹن کا واقعہ ہے، کوئی ڈیفنس کا۔ ایک بندے نے، جو کاروں کا شو روم ہے اس کا مالک، کوئی ان کا لین دین تھا، وہ لین دین کو برداشت نہیں کیا، پسٹل نکالا، فوراً مار دیا اس کو۔ 90% جا کے قیدی دیکھیں جو جیلوں میں بند ہیں، صرف 5 منٹ کا معاملہ تھا، 5 منٹ کا، یہ برداشت کر لیتا۔ کتنے لوگ آج 20-20 سال سے جیلوں میں پچھتا رہے ہیں۔ اگر اس وقت برداشت کر لیتے کہ بس کسی نے گالی دی ہے، غصے میں آ کر پسٹل نکال کر فائر کر دیا، مار دیا، جان سے ختم کر دیا، کوئی برداشت نہیں تھی۔ کتنے ہیں آپ جیلوں میں؟ برداشت کا ہے ہی نہیں، مادہ ہی نہیں۔ جائیں جیلوں میں قیدیوں سے پوچھیں، حتیٰ کہ میں، حافظ عبید الرحمن محسن جو ہے وہ یہاں آئے تھے، انہوں نے وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے راجوال کا ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کی ہی شادی اس کی باپ نے کر دی، بچوں والی، وہ آ کر ہر دفعہ باپ کو جو ہے وہ یہی کہتی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، میرے شوہر نے مجھے تکلیف دی ہے۔ ایک دن آ کر پھر شکایت کی، اور باپ کو غصہ آ گیا، اور گھر سے پسٹل اٹھایا اور پہنچ گیا اس کی دکان پر، اور جاتے ہی اس کو مار دیا۔ کیا ہوا اس سے؟ دماد کو قتل کر کے جو ہے وہ خود جیل میں چلا گیا، بیٹی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ اگر برداشت نہیں ہوگا پھر ایسا ہی ہوگا۔ پھر کہنے لگے وہ راجوال کے شہر میں وہ رہ رہے تھے، اور پھر وہاں وہ بچے یتیم، وہ بھی جو ہے وہاں شہر چھوڑ کے چلے گئے، بچے بھی رل گئے، بیٹی بھی جو ہے وہ رل گئی، اور صرف اس وجہ سے کہ بیٹی نے آ کر کہا ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ کبھی جا کر اس کو سمجھا دو، ویسے سمجھا دو۔ سمجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے
کہ آپ اس پر جو ہے وہ فائر مار دو، جان سے ختم کر دو۔ کتنے قیدی ہیں جا کر جیل، یہ دیکھیں جو جیل میں جا کے پوچھیں ان سے، صرف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، غصہ آیا، کسی نے گالی دی، تیش میں آ کر مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ کوئی پہلوان نہیں ہے جو کسی کو گرا دے، کسی کو مار دے۔ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، وہ پہلوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے آ کر کہا، اللہ کے نبی میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی وصیت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، لا تغضب، غصے نہ ہونا، غصے نہ ہونا، تو سفر پہ جا رہا ہے، غصے میں نہ آنا کبھی بھی۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی یہ سمجھ گیا، اور کریں آپ نصیحت۔ آپ نے پھر کہا، لا تغضب، غصے نہ ہونا۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی یہ سمجھ لیا، یہ تو مجھے نصیحت یاد ہو گئی ہے، اور کوئی نصیحت کرے۔ وہ پوچھتا کہ آپ یہی کہتے گئے، غصے نہ ہونا۔ سفر میں کیا ہوتا ہے؟ سفر میں غصہ تو ہوتا ہے کہ اس نے میرے پاس سے موٹر سائیکل تیزی سے کیسے نکال لی، اب گزر کے دکھائے۔ غصے میں آ کر وہ اس سے آگے نکلتا ہے، وہ اس سے آگے نکلتا ہے۔ کل میں جہاں سے جا رہا تھا، دو بچے موٹر سائیکل کو ایسے اوپر کو اٹھا رہے تھے، معصوم بچے، اور اس کو منع کیا، اور پھر ہمیں وہ قریب سے تیزی سے گزر گئے جیسے انہوں نے غلط کہا ہے ہمیں، غصے میں۔ یہ غصے میں سارے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ اس کی بس میری بس کو کیوں کراس کر گئی؟ اب پھر بس سے دونوں مقابلہ کر رہے ہیں، غصے میں لگے ہوئے، میں اس کو کراس کرنا ہے، اس کو کراس کرنا ہے، کرتے کرتے دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دنیا کی بہت ساری مر جاتی ہے۔ صرف نتیجہ کیا ہے؟ غصہ ہے، اس نے میری گاڑی کو کراس کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو ہے وہ نصیحت کی کہ غصہ نہ کرنا، اس لیے کہ غصے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ جب بندہ غصے میں آتا ہے پھر زبان اور عقل ساتھ نہیں دیتی، اور جب زبان اور عقل ساتھ نہ دے تو پھر تباہی تباہی ہے۔ زبان سے کیا کہہ رہا ہے دماغ میں نہیں پتہ چل رہا کیا کہتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقضین بین اثنین فهو غضبان، کوئی تیسرا بندہ دو بندوں کے درمیان غصے میں فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ غصے میں بندہ نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتا ہے۔ کوئی جج جو ہے غصے میں آ کر دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے، بلکہ سب کے لیے کہا ہے، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، کوئی شخص بھی بڑے سے بڑا جج کیوں نہ ہو، جب دو بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرے غصے میں نہ کرے۔ غصے میں کرے گا پھر اس کی زبان اور اس کا دماغ ایک ساتھ نہیں چلے گا، دماغ میں کچھ اور ہوگا، زبان پہ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے۔ وہ اللہ جو بہت بڑا ہے، ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مخلوق ہیں اس کے۔ وہ اگر برداشت کر رہا ہے اللہ اکبر ہو کر، وہ علی عظیم ہو کر، پھر بھی وہ حلیم ہے، وہ بڑا ہے، اور بڑا ہو کر بھی وہ برداشت کر رہا ہے۔ وہ علیم ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا یہ دوست جو ہے وہ کیسا ہے، اس کی خلوتیں کیسی ہیں، اس کی جلوتیں کیسی ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ جانتے ہیں، پہچانتے، ہم برداشت کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ برداشت کر رہا ہے جانتے ہوئے۔ اللہ جو ہے وہ حلیم بھی ہے، اور اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور اللہ جو ہے واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، اور ہم معاف کرتے ہیں، قدر نہیں کرتے۔ ہماری معافی اور طرح کی، اللہ کی معافی اور طرح کی ہے۔ ہم معاف کر دیتے ہیں، جاؤ میں نے معاف کیا، دوبارہ مجھے آپ نظر نہ آئے یہاں، اس طرح کی معافی اللہ نہیں دیتا۔ اللہ تو اس کو اور قریب کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ یہ صفت، برداشت کرنے والی صفت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ معاشرے میں جو ہے وہ بڑی تیش کے کام ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پورا ملک جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کو صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح تھا، کوئی غلط کہہ رہا ہے، یہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تیش میں آ رہے ہیں۔ 4 بندے بیٹھے ہوں،
ہر کوئی اپنے لیڈر کے حوالے سے گفتگو کرے اور کرتے کرتے تیش میں آ کر کوئی ادھر سے گن لے کے آ گیا، کوئی ادھر سے گن لے کے آ گیا، ایک دوسرے کو مار کر ختم کر دیتے ہیں، اور ان لیڈروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو قدر نہیں ہے آپ کی کہ آپ ان کے لیے مر رہے ہیں۔ آپ مریں اللہ کے لیے، وہ اللہ کو قدر ہے آپ کی، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور بڑا برداشت کرنے والا ہے، وہ بڑی قدر کرتا ہے۔ ان لیڈروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے مر رہے ہیں۔ کوئی مر جائے تو پتہ چلے گا کسی کو؟ نہ زرداری کو، نہ نواز شریف کو، نہ عمران خان کو، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ ہم ان کے لیے، لیڈروں کے لیے مرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کوئی قدر نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ باتوں باتوں میں جو ہے وہ تیش میں آ کر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ برداشت والی صفت پیدا کر دے، کیونکہ ہمارا اللہ، ہمارا مالک جو ہے وہ بہت زیادہ برداشت کرنے والا ہے۔ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، صبور ہے، وہ بہت صبر کرنے والا ہے، دیکھتے ہوئے کہ یہ غیر اللہ جانتا ہے سب کچھ اس کے بارے میں، ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے سب کچھ، یہ کس لیے جھک رہا ہے، اس کے لیے کیا مانگ رہا ہے اس سے، یہ جو اس سے مانگ رہا ہے وہ تو میں دیتا ہوں، یہ تو نہیں دیتا۔ اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو برداشت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں یہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم ہے، اور ہمارے اندر بھی یہ صفت جو ہے وہ نبیوں کی میں یہ صفت پائی جاتی تھی، اللہ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا کر دے، برداشت کرنے والی۔ دوسروں کو آپ برداشت کریں، یقیناً جو ہے وہ معاشرہ بالکل بہترین ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔